पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें, तीसरी आलमी जंग के बादल छट गए। ईरान अमरीका में तारीखी इस्लामाबाद मुआहदा जुमे को होगा। मुआहदे की तकरीब जनीवा में होगी। मेजबानी पाकिस्तान करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आला सतह वफ्द के हमरा तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमरीका और ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान किया है। फरीकैन ने मुश्किल हालात में सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा। अजीम कामयाबी पर मुअर्रिख पाकिस्तान का नाम सुनहरे हुरूफ से लिखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर अजीम कामयाबी अधूरी है। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने शब-रोज मेहनत की। मुझ समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करती है। लबनान इस्लामाबाद मुआहदे का अहम हिस्सा है। लबनान की सिक्योरिटी के बगैर कोई मुआहदा आगे नहीं बढ़ सकता। अमरीका अपने वादों को पूरा करने के इक़दाम करे, हम मुआहदे की पासदारी करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई का कहना है, मुआहदे पर पहुंचने का मतलब ये नहीं कि हमने अपने नुकसानात को भुला दिया। हम कभी नहीं भूलेंगे अमरीकी और सेहूनी जाहरियत में हमारी क़यादत को शहीद किया गया। असासों की बहाली और जंग में नुकसानात का मुआवजा बातचीत का हिस्सा है। मुसल्लत करदा जंग का मुआवजा तलब करना हमारा हक है। अमरीका पर एतमाद बहाल करने के लिए तवील रास्ता तय करना है। माजी के तजर्बात की वजह से अमरीकियों पर एतमाद नहीं है। जेनीवा में मुआहदे की तकरीब से पहले खित्ते के मुल्कों के दौरे एजेंडे में शामिल हैं। पड़ोसी मुल्कों के साथ मुआहदे पर दस्तखत से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। सबको मुबारक, काम मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए हैं। ईरानी बंदरगाहों पर आयद अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी गई। अब तेल की तरसील बहाल करने का वक्त आ गया है। आलमी तिजारती सरगर्मियां दोबारा मामूल पर लाई जाएंगी। नायब सदर JD वेंस की जानिब से अमन मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की काविशों को सराहा। कहा, मुआहदे पर दस्तखत के लिए 19 जून को जनीवा जाऊंगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन से मुश्किल मरहला पाया तकमील तक पहुंचा। ऐसा ताउन पहले होता तो कई संगे मील उबूर कर चुके होते। वज़ीर रिफाक ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खलीजी मुल्कों के भाइयों से कहता हूं, इख्तिलाफात खत्म करें। ये सुनहरी मौका है, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक हो जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत की अनथक मेहनत और कोशिश से अमरीका ईरान मुआहदा अमल में आया। वज़ीर आज़म और उनके नायब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान की क़यादत नोबेल अमन इनाम की हकदार है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची के सऊदी अरब, तुर्की, इराक और मिस्र के वज़राए खारजा से राब्ते। अब्बास इराक़ची ने सऊदी हम मनसब को इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मंदरजात से आगाह किया। ईरानी वजीर खारजा का कहना था, मफाहमत की शकों की सही और मुकम्मल नफाज के लिए अमरीका की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेबनान के खिलाफ सेहूनी हुकूमत की बढ़ती जारहियत को मुकम्मल रोकने की जरूरत है। ईरान के खिलाफ अमरीका और सेहूनी हुकूमत की मुसल्लत जंग के खात्मे के लिए सऊदी किरदार को सराहते हैं। सिपा सलार की मेहनत रंग ले आई। फील्ड मार्शल ने अनथक मेहनत से पाकिस्तान को वर्ल्ड ऑर्डर में ला खड़ा किया। बैनुल अक़वामी बिरादरी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर मुकम्मल भरोसा करती है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, हमें फील्ड मार्शल की सूरत में एक बेहतरीन लीडर मिला। लीडरों पर ही भरोसा किया जाता है, गीदड़ों पर कोई भरोसा नहीं करता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वर्ल्ड फोरम पर पाकिस्तान का नाम और परचम बुलंद किया। सिर्फ भारत को ही शिकस्त नहीं दी, बल्कि खित्ते और दुनिया में क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार इंतहाई अहम है। आलमी मीडिया पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मोतरफ। CNN ने खुसूसी रिपोर्ट में लिखा, पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान अहम सिफारती पुल बनकर उभरा, जिसने अप्रैल में दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत की मेजबानी की।
پاکستانی حکام نے فریقین کے درمیان امن کی تجاویز کا تبادلہ کرنے اور جنگ بندی کو بڑھانے میں مدد کی۔ پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم کو امریکی صدر ٹرمپ نے پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن کوششوں میں مثالی کردار ادا کیا۔ تاریخی امن معاہدے میں پاکستان اور قطر نے اہم ترین ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر مملکت کی ملاقات۔ ایم ایچ فالکنز نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ امریکہ ایران امن معاہدے میں تاریخی کردار۔ ایرانی گلوکار رضا بہرامی نے پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشکر پاکستان گانا جاری کر دیا۔ تل ابیب، تہران اور واشنگٹن میں ایم او یوز کا شراکت دار ہے، نہ اس کا پابند۔ اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی عطار بن غویر کی ہٹ دھرمی۔ امریکہ اور ایران کی مفاہمتی یادداشت اسرائیل کی سلامتی کو یقینی نہیں بناتی۔ اسرائیل کو حزب اللہ کے خاتمے سے کم کسی چیز پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم حزب اللہ کے مکمل خاتمے کے سوا کسی بھی حل پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل فوج کے زیر قبضہ زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے نیا سسٹم متعارف کرا دیا۔ کھلاڑیوں کو فارمیٹ کے حساب سے کیٹیگریز دی جائیں گی۔ کیٹیگری اے بی میں ٹیسٹ اور ون ڈے کھیلنے والے کھلاڑی شامل۔ ٹریک اے میں ریڈ بال اسپیشلسٹ پلیئر ہوں گے۔ ٹریک بی سی میں وائٹ بال اسپیشلسٹ پلیئر ہوں گے جو ون ڈے اور T20 دونوں کھیلیں گے۔ ٹریک ڈی میں T20 اسپیشلسٹ پلیئر کو رکھا جائے گا۔ کھلاڑیوں کا انتخاب فٹنس، ڈومیسٹک کی شرکت اور پرفارمنس پر ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ریڈ بال ہیڈ کوچ تبدیل کرنے کی تردید۔ کہا یونس خان کو لوگوں نے ہیڈ کوچ اور مینٹور بنا دیا، ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ محمد حفیظ سے پی سی بی میں آنے کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ ہر سابق کھلاڑی ہمارے رابطے میں ہے، جس کی ضرورت ہوگی اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے انتخابی حلقوں سے متعلق دائر درخواستوں پر فیصلے سنا دیے۔ جی بی اے 13/2 سے مسلم لیگ نون کے رانا محمد فاروق کامیاب قرار۔ جی بی اے 15 دیامر بند سے آزاد امیدوار محمد دل پذیر کامیاب۔ ری پولنگ کی درخواست مسترد۔ جی بی اے 16 دیامر 2 پر ری پولنگ کا فیصلہ منسوخ۔ ری کاؤنٹنگ 17 جون کو ہوگی۔ جی بی اے 18 تانگیر 4 سے سابق وزیر اعلیٰ گلبر خان کی ری پولنگ کی درخواست مسترد۔ جی بی اے 17 داریل سے جے یو آئی کے رحمت خالق کی ری پولنگ درخواست مسترد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات پر جائزہ اجلاس۔ مریم نواز کا کہنا تھا محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ پولیس اور دیگر محکمے ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دیں، جہاں پر مزید فورس کی ضرورت ہوگی فراہم کریں گے۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ پاک فضائیہ کے تربیتی سپر مشاق طیارے کو معمول کی پرواز کے دوران مردان میں حادثہ۔ فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹیننٹ طہا عباسی شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا۔ فیلڈ مارشل سروسز چیف اور پاک افواج کے تمام رینکس نے حادثے میں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گرنے پر اظہار افسوس۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ برینٹ خام تیل کی قیمت 5.25% کمی کے ساتھ $82.75 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس کی قیمت میں 5.70 کی کمی، فی بیرل قیمت $80 ہو گئی۔ اسٹیٹ
بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. شرح سود 11.5% پر برقرار. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس کی 1,77,000 کی سطح بحال. 4,639 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,77,039 پوائنٹس پر بند ہوا. انڈیکس میں 4,777 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا. بجٹ میں ملک میں معیشت کی سمت متعین کر دی گئی ہے. ملک اب معاشی استحکام سے برآمدات پر مبنی پائیدار ترقی کی جانب بڑھے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے ورچوئل خطاب میں کہا، سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بدولت اسٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ پاکستان کے لیے باعث فخر اور عالمی معیشت کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے. پنجاب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا. وفاق کی طرح ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ تجویز کیا جائے گا. ذرائع وزارت خزانہ پنجاب کے مطابق بجٹ کے اعداد و شمار کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. بجٹ میں سوشل سیکٹر کو ترجیح دی گئی ہے. سندھ کا بجٹ بدھ کو پیش کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے. سندھ کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں 15 سے 20% کٹوتی کی تجویز ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے سوشل میڈیا آمدنی پر 5% ود ہولڈنگ کی تجویز منظور کر لی. چیئرمین FBR نے کہا، سوشل میڈیا سے بہت لوگ کما رہے ہیں، ہم تو اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. چیئرمین کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے کہا، سوشل میڈیا سے لوگوں کو کمانے دیں. سینیٹر عبد القادر نے کہا، ملک میں ڈالر آ رہے ہیں تو آنے دیں. بانی PTI کی آنکھ کے علاج کا 5واں مرحلہ مکمل. گزشتہ رات انہیں پیمز اسپتال لایا گیا. پیمز اسپتال انتظامیہ کے اعلامیے کے مطابق بانی PTI کو پیمز اسپتال میں 5واں انٹراویٹریل انجیکشن لگایا گیا. بانی PTI کی OCT رپورٹ میں آنکھ کی حالت میں بہتری ظاہر ہوئی. علاج کے دوران اور بعد میں بانی PTI کی حالت مستحکم رہی. بانی PTI کو فالو اپ ہدایات کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. 4 اکتوبر کو PTI کے احتجاج میں پولیس اہلکار کی شہادت کا کیس. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ KP کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، عامر مغل، حفیظ الرحمان اور دیگر ملزمان اشتہاری قرار. PTI رہنماؤں کے خلاف تھانہ نون میں مقدمہ درج ہے. چکوال میں CCD اہلکاروں کی فائرنگ سے جاں بحق ہانیہ کے زخمی والد اور بھائی زیر علاج. MS اسپتال کا کہنا ہے ہانیہ کے والد مکمل صحت یاب. بھائی کے پیٹ کی سرجری کی گئی ہے. ان کی ٹانگ فریکچر ہے. چند روز میں دونوں کو ڈسچارج کر دیا جائے گا. سربراہ CCD سہیل چٹھا کہتے ہیں انتہائی بھیانک غلطی ہوئی. اپنے افسر کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، میرٹ پر تفتیش کریں گے. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف منشیات کا کیس. پولیس ایک اور مقدمے میں مکمل چالان جمع کرانے میں ناکام. منشیات کیس میں عبوری چالان جمع کرا دیا. ملزمان حمیرہ، صابرہ، اینا، اعزاز اور حمزہ مفرور قرار. چالان کے مطابق ملزمہ انمول اور پنکی 16 سال سے منشیات کی تیاری میں ملوث ہے. سابق شوہر رانا ناصر سے کوکین کی تیاری کا ہنر سیکھا. ملزمہ نے طلاق کے بعد اپنا کام شروع کیا. ملزمہ پوش علاقوں، تعلیمی اداروں، پارٹیز میں کارندوں کے ذریعے کوکین فروخت کرتی رہی. شریک ملزمان ذیشان اور سہیل نے ملزمہ انمول اور پنکی سے تعلقات کا اعتراف کیا. ذیشان کے ایک اکاؤنٹ میں کروڑوں سے زائد کی ٹرانزیکشنز کی شواہد موجود ہیں. عدالت نے ملزمہ کے سہولت کاروں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس. کمیٹی نے چاروں صوبوں سے غیرت کے نام پر قتل کی تفصیلات طلب کر لی. سمینہ ظاہری نے کہا غیرت کے نام پر قتل کا سلسلہ جاری ہے، ہم تدارک نہیں کر پا رہے. بلوچستان میں 3 سال کے دوران غیرت کے نام پر 218 کیسز ہوئے. DIG کرائم برانچ نے کہا بلوچستان میں فورینزک لیب نہیں ہے، FIR بھی تاخیر سے ہوتی ہے. ایڈیشنل IG پنجاب نے کہا پنجاب میں 5 سال کے دوران 650 کیسز میں 192 ملزمان کو سزا ہوئی.
यूक्रेन पर रूसी फौज का हमला, यूनेस्को के सकाफती विरसे कैथेड्रल चर्च पर बमबारी कर दी। सेंट सूफिया कैथेड्रल के कुछ हिस्सों को हमले में शदीद नुकसान पहुंचा, 9 अफराद हलाक हुए। आज सुबह चर्च में प्यूटन की मुखालिफत में घंटियां बजीं। यूक्रेनी फौज का कहना है रूस ने गुज़श्ता रात यूक्रेन पर 70 मिसाइल और 611 ड्रोन्स दागे। बरतानिया में 16 साल से कम उम्र बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे। 18 साल से कम उम्र लड़के लड़कियों पर रात गए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। बरतानवी वजीर आजम कहते हैं इस निजाम को मजीद नहीं चलने देंगे जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर रहा है। बरतानिया का ये इक़दाम ऑस्ट्रेलिया के कानून से भी ज्यादा सख्त और वसी होगा। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के अजनबियों से बातचीत के फीचर को ब्लॉक किया जाएगा।